السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے دل کے دریچوں میں کی 18ویں قسط۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ کیا ہے یہ؟ اس بڑے سے خالی تاریک کمرے میں اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے ٹانگیں آگے کو پھیلاتے اس کی جانب دیکھا جو اس کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ تو اس کمینے جمال ساری کو جیل توڑوا کر یہاں لانے کے بعد سکون سے یہاں بیٹھنے آیا تھا۔ اس کا اطمینان اس پر گراں گزر رہا تھا۔ تو اب کیا بھنگڑے ڈالوں؟ وہ بھی جواباً بھنا اٹھا۔ ایک یہی کام رہ گیا ہے، اس نے نخوت سے کہتے ہوئے اپنا رخ موڑا۔ سما اور نور کو ایک ساتھ نہیں رکھا گیا۔ چند لمحوں کے بعد سفیان نے سنجیدہ آواز ابری تو کیف نے چہرہ پھیر کر اس کی جانب دیکھا۔ نور حویلی میں ہے جبکہ سما حویلی کے اندر نہیں ہے۔ اس نے جو کچھ پیر سائی کی باتوں سے اخذ کیا تھا اس کے مطابق بول رہا تھا۔ تم نور کے پاس جاؤ، میں سما کو سیکیور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیف نے اس کی پریشانی سمجھتے نرمی بھرے سنجیدگی سے کہا۔ ابھی ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ سفیان کی بات پر کیف کی پیشانی پر بل پڑے۔ میں جمال شاہ کی جیب میں لگائے پین میں منی کیمرہ ایڈجسٹ کر چکا ہوں۔ ہمیں جب تک ان دونوں کی صحیح لوکیشن نہیں پتہ چلتی ہم نہیں جا سکتے۔ اس نے تفصیل سے بتاتے اپنی کلائی پر بندی ڈیجیٹل واچ اس کے سامنے کی جس میں جمال سائیں تاحال بے ہوش پڑا دکھائی دے رہا تھا۔ ویسے یہ صبح تک ہوش میں تو نہیں آئے گا نا؟ اچانک یاد آنے پر سفیان نے بغور اسے دیکھا جو اس نیم تاریک کمرے میں اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جتنی ڈوز تم نے کہی تھی اس سے ڈبل دے کر لایا ہوں۔ صبح تو کیا رات کو بھی ہوش میں نہیں آئے گا؟ کیف کے لہجے میں جمال شاہ کے لیے نفرت ابل رہی تھی جبکہ سفیان اب خاموشی سے اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر نظریں جمائے منتظر بیٹھا تھا۔ صبح اس کی آنکھ اپنی معمول کے مطابق فجر کے وقت کھل گئی تھی۔ سب سے پہلے اس نے گردن گھما کر بیڈ پر دیکھا تو اماں بہت پرسکون نیند لے رہی تھیں۔ ان کی جانب سے مطمئن ہو کر وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ واش روم سے وضو کر کے آئی اور نماز ادا کرنے لگی۔ اس نے جب آخری رکعت کے بعد سلام پھیرا تو دیکھا اماں جاگ چکی ہیں۔ یہ وہ کہاں ہے؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ استغفار مہابیر کے لیے تھا یا اس ملازمہ کے لیے جو انہیں قید میں رکھتی اور ان کی نگرانی کرتی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ان کا سوال نظر انداز کر کے وہ دعا بعد میں مانگنے کا سوچ کر جائے نماز اٹھا کر کھڑی ہوئی اور چلتی ہوئی ان کے نزدیک آئی جو اب اٹھ کر بیٹھ چکی تھی مگر اجنبی نظروں سے کمرے کی در و دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، تم بہو ہو نا؟ اس کے کھلتے ہوئے چہرے کو دیکھتے اس نے نظریں اس کے رخسار پر مدم ہوتے سٹچز کے نشانات پر گئیں۔ جی کل میں ملی تھی نا اپنے بیٹے سے؟ ان کے پاس بیٹھنے کے بجائے وہ ان سے باتیں کرتی ان کے بال سلجھانے لگی۔ ہاں تم اس کی دلہن ہو نا؟ اس کے سوال پہ اس کے ہاتھ بالوں کو سلجھاتے ہوئے ہلکا سا کپ کپا اٹھے تھے جبکہ ایک میٹھی سی لہر دل میں دوڑ گئی تھی۔ جی، مختصر جواب دیتی بالوں کو بل دینے لگی۔ مجھے واپس جانا ہے، وہ مارتی ہے۔ وہ ابھی تک کمرے سے مانوس نہیں ہو پا رہی تھی تبھی ذہنی روح بھٹکتی ہوئی واپس اسی پوائنٹ پر اسٹک ہو گئی۔ آپ بالکل نہیں مارے گی وہ اب آپ کو؟ آپ اپنے بیٹے سے کل ملی تھی نا، وہ آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس نے ان کے بال اچھے سے سمیٹ کر نرمی سے اسے تسلی دی تو وہ خالی خلی مگر خوف کی پرچھائیوں سے مزین نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم میرے پاس رہو گی نا؟ ان کی کمزور لہجے میں ایک امید اور آز اور یقین تھا۔ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی ہر وقت اماں، آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ نیلم شاہ کی اس سنگ دلی پہ وہ اندر تک اذیت کا شکار ہوئی تھی کہ ایسی کیا دشمنی تھی کہ اس نے سمینہ شاہ سے جو اس کے ساتھ اس حد تک ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ تم نے چوڑیاں اتار دی، وہ ان کے ہاتھ تھامتے سہلا رہی تھی۔ جب ان کی نظر اس کی سونی کلائیوں پر پڑی تو وہ بول اٹھی، وہ رات میں بازو نیچے آنے سے ٹوٹ جاتی ہیں نا، ابھی پہن لوں گی۔ اس نے فوراً سنبھلتے ہوئے انہیں تفشی کروائی اور پھر بمشکل انہیں تھام کر واش روم تک لے گئی اور ان کا ہاتھ منہ دلوا کر ان کو چینج کروایا۔ آپ یہاں بیٹھے، میں آپ کے لیے ناشتہ بھی لاتی ہوں اور چوڑیاں بھی پہن کر آتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ان کو اچھے سے تیار کر کے ان کو بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگوا کر بٹھایا اور کمفرٹر ان کی ٹانگوں پہ پھیلا کر خود کمرے کا ملحقہ دروازہ کھول کر اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں وہ گزشتہ کئی مہینوں سے رہ رہی تھی۔ دروازہ ہولے سے وا کرتے اس نے کمرے کا قدم رکھا تو کمرہ تاحال نیم تاریکی میں ڈبا ہوا تھا کیونکہ ابھی 7 بجے تھے اور کمرے کا مکین سو رہا تھا۔ کھڑکیوں پر بھاری پردے موجود تھے تبھی صبح کے آثار تاحال کمرے میں نمودار نہ ہوئے تھے۔ بڑے محتاط قدم اٹھاتی وہ اس ملگجی سی روشنی میں ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھی تھی۔ اس نے ابھی ہاتھ پہلی دراز پہ رکھا ہی تھا کہ جب ایک دم سے ساکت ہوئی تھی۔ مس جنید، نیند کے خمار میں ڈوبی باہری مگر دلکش آواز اس پر ایسا انداز تخاطب اسے لگا اس کا دل اچھل کر حلق میں آن اٹکا ہو جیسے۔ اس نے بغیر گردن موڑے گھما کر بیڈ کی جانب دیکھا جہاں وہ ہنوز کمبل میں منہ سر لپیٹے پڑا ہوا تھا۔ چند لمحے اسے یوں ہی تکنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ پکار اس کا وہم ہو، تبھی سر جھٹکتی وہ دھڑکتے دل کے ساتھ واپس دراز کی جانب متوجہ ہوئی مگر چوڑیوں کے ہاتھ لگاتے اس کے ہاتھ اسی زاویوں میں تھم گئے۔
مس جنید۔ اب کی بار آواز کی خماری بہت واضح تھی۔ اسی پل اس کی لائٹ جلانے سے کمرہ ایک دم سے جگمگا اٹھا۔ اس نے یوں ہی گردن گھمائے بیٹ کی جانب دیکھا تو وہ یوں ہی بیٹ کمبل سے چہرہ نکال کے دلکش سنہری آنکھوں سے نیند کا خمار لیے ہلکی سی سرخی ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کی دلکشی میں ڈوبی، وہ لاشعوری طور پر ساکت سی اس کی آنکھوں کو دیکھے جا رہی تھی جب اس کی گمبھیر آواز پر ہوش میں آئی، یہاں آئیں۔ وہ جو ٹکٹکی باندھے اسے تک رہی تھی، اس کے غیر متوقع پکار پر دم بخودہ رہ گئی۔ اس کے دوبارہ بلاوے پر وہ مرے مرے قدم اٹھاتی بیٹ کے نزدیک جا کھڑی ہوئی۔ مما کیسی ہیں؟ ایک بھرپور نظر لائٹ براؤن کلر کے سوٹ میں ملبوس کشمالہ پر ڈالتے وہ سیدھا ہوا سرہانے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا۔ ٹھیک ہیں، جاگ رہی ہیں؟ اس نے فوری طور پر ساتھ ہی آگاہی کر دی تاکہ وہ لیٹ ہرگز نہ کرے، جبکہ اس کے جواب پر اس کا دلکش آنکھیں پل بھر کے لیے جگمگا سی گئیں۔ ماما کو خوش کرنے کے لیے مکمل کوشش کر رہی ہیں آپ، لیکن وہ اچھے سے تبھی خوش ہوں گی جب آپ ان کے بیٹے کو خوش رکھیں گی۔ وہ جو پوری رات اس کی غیر موجودگی کے باعث کروٹ پر کروٹ بدلتا بے چین رہا تھا، اسے یوں آنکھ کھولتے ہی سامنے پا کر جان بوجھ کر بات کو تول دینے لگا۔ آپ کی خوشی کس میں ہے؟ اس کی بات اس پر اس نے پل بھر کے لیے پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، لیکن آنکھوں کے گہرے ارتکاز نے دوبارہ پلکیں جھپکانے پر مجبور کر دیا۔ یہاں بیٹھیں۔ اس کے گھمبیر لہجے میں دیے گئے جواب پر اس نے جھکی پلکیں بے یقینی سے اوپر اٹھتی اس کی جانب گئیں۔ وہ جو اپنے بے حد نزدیک بیٹ کی جانب اشارہ کرتے اسے بیٹھنے کو کہہ رہا تھا، وہ میرا مطلب ہے کہ مجھے اماں کے لیے ناشتہ تیار کرنا ہے۔ اس نے فوراً بوکھلاتے ہوئے انکار کیا اور لاشعوری طور پر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اور جہاں تک آپ کی خوشی کی بات ہے، آپ کی اماں آپ کو مل گئی ہیں۔ 2 ہفتے بعد آپ کے ایگزام سے پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو آپ کو مکمل خوشی مل جائے گی۔ آپ بس مزید 2 ہفتے انتظار کر لیں۔ تیز تیز بولتی وہ واپس پلٹنے لگی جب ایک جھٹکے سے اس کی کلائی تھامنے پر رکی۔ تھم تھم کر کے چلتے دل کے ساتھ اسے اپنی ساری جان کلائی میں سمٹتی محسوس ہوئی۔ اس نے اس پل اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ہمت منقود ہو رہی تھی۔ میرا برتھ ڈے ہے آج، اماں کی طرح پیار سے وش کر کے مجھے خوش کریں۔ اس کی ساری باتوں کو بڑی سہولت سے نظر انداز کرتے اس نے اپنی کلائی کو جھٹکا دیا تو وہ لچکیلی ڈھال کی مانند اس پر جا گری۔ یا اللہ! بہت زوردار طریقے سے اس کے کشادہ سینے سے ٹکرانے پر اس کے ہونٹوں سے بے-ساختہ نکلا تو اس کے اس انداز پر اسے اپنا دل اپنے اختیار سے باہر ہوتا محسوس ہوا، جبکہ اس کے سینے پر لگی کشمالہ کو لگا جیسے وہ چند پل یوں ہی اس پر پڑی رہی تو دم نکل جائے گا۔ تبھی وہ فوراً منتشر ہوتی دھڑکنوں کو تھامتی مزاحمت پر آمادہ ہوئی۔ یہ کیا طریقہ ہے اماں؟ ناشتہ؟ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جماتے اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے دایاں بازو اس کی کمر کے گرد ڈالتے ہلکا سا دباؤ ڈالا تو اس کے لمس کی اس جسارت پر وہ دم ساتھ گئی۔ اپنی اماں کے بیٹوں کو اماں کے انداز میں ہی پیار سے وش کریں۔ اس کے چہرے کے ملائم نقوش کو نظروں سے چھوتے ہوئے وہ بھاری لہجے میں گویا ہوا تو اسے اپنا دل کنپٹی میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے بہت سارے الفاظ، ڈھیر ساری ہمت اور حوصلہ یکجا کرتے اس نے لب کشائی کرنی چاہیے جب اس نے بائیں ہاتھ کی انگلی اس کی گلابی ہونٹوں پر جمائی۔ میں نے کہا اماں کی طرح پیار سے وش کریں۔ اس کے گمبھیر لہجے میں عجیب سی حدت جھلک دکھلا رہی تھی جو اسے پگھلائے جانے کو تھی۔ وہ جو پہلی ہی گلابی ڈوروں سے سجی ان دلکش سنہری آنکھوں میں بار بار کھو رہی تھی، اس کے اصرار پر نہ جانے کس بے اختیاری کے ہاتھوں بہکتے ہوئے اس نے ہولے سے اپنا سر اٹھا کر سرپٹ بھاگتے دل کے ساتھ اس کی بائیں آنکھ کے کنارے پر ہولے سے کپکپاتے ہوئے لب رکھے۔ سالگرہ مبارک ہو! خدا تعالیٰ ہر نیک تمنا اور مقصد پورا کرے، آمین! بہت مختصر اور سادہ الفاظ میں کہتی ہوئی وہ پیچھے ہٹی تو جب اس کے اس جسارت پر حق دق لیٹے مہابیر نے اس کی کمر کے گرد گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ ایک جھٹکے سے اس کے مضبوط سینے سے ٹکرائی تھی۔ اسے انتہاؤں کو چھونے والی قربت اور اپنی کی گئی گستاخی پر کشمالہ کو لگا کہ اس کی سانس تھمنے کو ہے، جیسے اس سے قبل کہ وہ کچھ پڑھ پاتی یا کہہ پاتی اس نے کروٹ بدلتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹاتے خود اس پر سایہ فگن ہوتا اس کے کپ کپاتے گلابی ہونٹوں کو ان کی ایسی دل فریب جسارت پر انعام دینے لگا، جبکہ کشمالہ جو اپنی بے اختیاری پر شرم سے ڈوب مرنے کو تھی، اس کے ایسے منہ زور اور پرشدت لمس پر اس کی سانسیں منتشر ہوئیں، جبکہ جسم میں خون کی گردن یکلخت تیز ہو گئی۔ لمحہ بہ لمحہ اس کے ہونٹوں کی بڑھتی شدت سے گھبراتے اس نے بے اختیار اپنے بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹے تو مہابیر کی گرفت مزید بڑھی تھی، جس کے سبب اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ وہ جو بے خود ہوا اس کی سانسوں کے جام خود میں انڈیلتے ہوئے اپنے سلگتے دل کو تسکین پہنچا رہا تھا۔ اس کی مدھم ہوتی سانسوں کی وجہ سے پیچھے ہوا تو وہ آنکھیں موندے گہری سانسیں لیتی اپنے تنفس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے کپکپاتے نم ہونٹوں سے ہوتی اس کی سرخ ڈوروں سے سجی خمار آلود آنکھیں سراہی دار گردن پر اور پھر اس پر نیلے موتی تک گئیں تو آنکھوں میں چھائی خماری مزید بڑھ گئی۔ ایک نظر اسے دیکھ کر وہ جھکا اور اس کے اب کی بار اس کا نشانہ اس کی گردن کو بنایا تو وہ کپکپا اٹھی اور تیزی سے اپنے ناخن اس کی گردن میں کھبوتے خود کو ایک نامحسوس سا سہارا دینے کی کوشش کی، جبکہ اس کی اس حرکت سے بے نیاز بنا وہ دیوانہ وار اس کی گردن کو اپنے نمد سے دہکاتا جیسے ہر حد پار کر دینے کو تھا۔ مہابیر دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے اس نے اس کی شدتوں سے گھبراتے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی تو جب اس کو اپنی شہرک پہ سلگتے ہوئے لبوں کا پرشدت لمس سجاتے محسوس کر کے چکرا سی گئی۔ پیچھے ہٹو پلیز، اماں آ جائے
جائیں گی۔ وہ کچھ دیر میں اس کی اس حد تک بکھیر چکا تھا کہ نہ بولنے کی ہمت رہی تھی، نہ مزاحمت کرنے کی سکت باقی رہی تھی۔ میں نے اماں کے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے بولا تھا، لیکن اتنا خوش کرنے کے لیے نہیں۔ آج کے بعد جوابی کارروائی برداشت کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو اس طرح سے سالگرہ وش نہیں کیجیے گا، میں ہر بار مہلت نہیں دیتا۔ اس کے کپ کپاتے نازک سراپے سے ایک بے باک مگر بھرپور نگاہ ڈالتے وہ اس کے اپنی ہی لمس کی شدت سے سرخ نشانات سے سجی گردن اور چہرے کو مخمور نگاہوں سے دیکھتا بھاری لہجے میں بولا تو کشمالہ کے کانوں سے گویا دھواں نکلنے لگا تھا اور چہرہ گویا لہو چھلکانے لگا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر چھائی شرم کی سرخی اور اس قدر دلکش لگ رہی تھی کہ ایک بار پھر بے خودی سے اس کے چہرے پر جھکتا اس کے چھکے چھڑا گیا تھا۔ پلیز، اس نے بے ساختہ اسے پکارا جو نہ جانے آج اپنا تنفر چھپائے کیوں کر صبح ہی صبح اس کے ہوش ٹھکانے لگا رہا تھا۔ وہ نہیں آئی ابھی، وہ جو عالم مدہوشی میں ڈوبا اس کے چہرے پر پھول کھلا رہا تھا۔ اماں کی آواز پر جیسے ایک جھٹکے سے ہوش میں آیا اور اس کے اور اپنے کمرے کے ملخیقہ دروازے میں کھڑی اس سے اس کی بابت دریافت کرنے لگی جو اس کے چوڑے وجود کے حصار میں مقید بیڈ پہ پڑی۔ اس زاویے سے ان کی نظروں سے ایک پل کو اوجھل تھی، جبکہ اماں کی آواز پر کشمالہ کا رنگ فاق ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کی گردن کے گرد سے کھینچتے ہوئے اپنی پوری ہمت جمع کرتے ہوئے سائڈ پہ کیا اور خود سیدھی ہوتی سرعت سے بیڈ سے اٹھنے لگی، لیکن ٹانگیں اس پل یوں کپا رہی تھی گویا اٹھ نہ سکی۔ وہ میرا مطلب ہے مجھے نیند آ گئی تھی، میں ابھی آپ کے لیے ناشتہ لاتی ہوں۔ اپنے دوپٹے کا ایک پلو کندھے پر جمائے وہ بکھرے بالوں کا کپاتے نم ہونٹ شرم و سبکی سے جھکی آنکھوں اور سلگتی گردن کے ساتھ بامشکل لفظوں کو ادا کر پائی تھی، جبکہ وہ چپ چاپ نیم دراز انساس بہو کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے مارا ہے تمہیں؟ اس کی حالت کو دیکھتے اماں نے جس انداز میں پوچھا کشمالہ کا دل چاہا وہ کہیں شرم سے ڈوب مرے، جبکہ مہابیر کے ہونٹوں پر بڑی جاندار سی مسکان پھیلی تھی۔ اس نے اپنے نیچے دبے اس کے آدھے دوپٹے کو نکال کے اس کے سر پر پھیلایا اور پھر یوں ہی لیٹے لیٹے اس کے ہاتھ تھام کر اسے سہارا دیا تو وہ ان دونوں سے نظریں ملائے بغیر ان کے اوپر سے ہوتی بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ میں آتی ہوں اماں سے کہتی وہ تیزی سے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اماں سالگرہ ہے آج میری، مجھے وش کر کے دعا نہیں دوگی؟ اپنی حالت سے مجبور اس نے وہی نیم دراز ہوئے ماں کو پکارا جو اس کی آواز پر چونکی تھی اور پھر کچھ سوچتے بول اٹھی، اس نے سالگرہ وش کی تمہیں؟ اماں کے اس سوال پر اس کا بلند قہقہ کمرے کی فضا کو مہکا گیا تھا۔ اس نے بڑے جرأت مندانہ انداز میں وش کی ہے اور اسے انعام بھی دیا ہے۔ اماں آپ آئیں اور میرا ماتھا چومیں، اور بلند آواز میں کہتا وہ واش روم کی بند دروازے کے ساتھ کھڑی کشمالہ کا دل ایک دفعہ پھر سے دھڑکا گیا تھا، جبکہ اس کے اصرار پر اماں اب اس کے بیڈ کی جانب بڑھ رہی تھی اور اندر وہ بار بار اپنا منہ دھوتی ہوئی اس نئے روپ سے خائف ہوتی جا رہی تھی۔ اپنا سیاہ رومال چہرے پر باندھے وہ دونوں بہت خاموشی اور احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے جب ایک دم سے کتے بھونکنے کی آواز پر کیب بھننا اٹھا۔ اب تمہارے اس سسرالی کو کیا موت پڑ گئی ہے؟ اس کے جلتے بھنتے انداز پر سفیان نے کھا جالنے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہاری خوبصورتی کی تعریف کر رہے ہیں، اس نے بھی جواباً اینٹ کا جواب پتھر سے دیا اور قدم آگے بڑھائے۔ میں اندر جا رہا ہوں، تم اس طرف جاؤ، اس کی آہستگی سے اسے ہدایت دی اور خود قدم حویلی کی داخلی دروازے کی جانب بڑھائے۔ وہ جانتا تھا کہ آج امتیاز خان پہنچنے والا ہے، اس لیے سب مردان خانے پہنچ چکے تھے اور یہی وقت تھا جب ان کے پاس آریہ پار کرنے کے لیے۔ وہ ہاتھ میں پسٹل لیے آگے بڑھ رہا تھا جب سامنے سے آتی ثنا نے جب کسی انجانی کو حویلی میں دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر بڑی واشگافتی چیخ نکلی، لیکن سفیان نے سرعت سے رومال نیچے کھینچا تو اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کا فوراً منہ بند ہوا تھا۔ سفیان آغا آپ یہاں کیسے؟ اور وہ بھی اس طرح؟ وہ نور کی شادی کی سب سے بڑی حمایتی تھی، تبھی سفیان کو دیکھ کر فوراً سنبھلتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ اس طرح آمد کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ کے پیر سائیں نور اور میری بہن کو کڈنیپ کر لائے ہیں تو بس ان کی آزادی کے لیے آیا ہوں۔ بنا لگی لپٹی کیے اس نے وجہ بیان کی تو جو اسے جیسے دھچکا سا پہنچا تھا۔ نور حویلی میں ہے؟ اس کے لہجے کی بے یقینی پر سفیان نے تعصب سے سر ہلاتے قدم دائیں جانب بڑھائے اور ششت کھڑی ثنا کو نظر انداز کرتا اپنی مسز کی تلاش میں بڑھ گیا۔ نور کی مدر کا کمرہ کس طرف ہے؟ کسی خیال کے تحت اس نے پلٹ کر کسی بت کی مانند ایستادہ ثنا سے پوچھا تو اس نے بنا بولے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس کی نشاندہی پر وہ وقت ضائع کیے بغیر آگے بڑھا اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔ دروازہ کھولتے ہی پہلی نظر اس پر پڑی جو بیڈ پر لیٹی گویا صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ تڑپ کے آگے بڑھا اور کمرے کے ایک کونے میں جائے نماز پر بیٹھی اپنی ساس کو فراموش کیے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹتا دیوانہ وار اس کا چہرہ چومنے لگا۔ I missed you so much میری جان، I miss you a lot۔ اس کے چہرے کو ایک ایک نقش کو چومتے ہوئے وہ گلوگیر آواز میں بولتا اس کو سانسوں کو تیز تر کر گیا تھا۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا اب میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گی۔ اس کی شرٹ کو زور سے مٹھیوں میں دبوچے وہ سسکیاں بھرتی ہوئی اپنے جذبات اور احساسات کا واضح اظہار کر رہی تھی۔ میں یہاں ہوں نا آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے۔ اسے کسی سکتے وجود کو اپنے بازو میں سمیٹتا وہ بھاری لہجے میں بولا چلیں یہاں سے پلیز، مجھے واپس جانا ہے گھر۔ وہ ان سب کی باتوں سے بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اسے بس اپنے ہونے والے بچے کی فکر تھی جس کو وہ اپنے خون سے سینچ رہی تھی، جس کی دھڑکنیں اس کی سنگ چلتی تھی۔ اٹھو، اور اب رونا بالکل بھی نہیں۔ اس کے آنسو لبوں سے چنتے ہوئے اس نے اسے سہارا دیا جس کا چہرہ اس کے چند لمحوں کی قربت پر گلابی مائل ہو رہا تھا۔ اسے کھڑا کرتے اس کی نظر اماں پر پڑی تو
لہجہ بھر کے لیے گڑبڑا سا گیا، لیکن پھر سنبھلتے ہوئے انہیں سلام کیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ابھی ماں سے مزید کچھ کہنا چاہتا ہی تھا کہ عقب سے آتی بدولت بھری آواز نے کمرے کی سبھی مکینوں کو منجمد کر دیا۔ سفیان سمیت نور اور امرین بیگم نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں کھڑی زہرا بیگم کاٹدار نگاہوں سے سفیان اور نور کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں بھابی بیگم گھر کے دشمنوں کے ساتھ ایسا پیار رکھتی ہیں کہ انہیں رات کے اندھیرے میں کمرے تک بلا لیتی ہیں۔ زہر خند لہجے میں بولتی وہ امرین بیگم کا رنگ فک کر گئی تھی، جبکہ سفیان نے نور کو سنبھالتے پیشانی پر بل لیا انہیں دیکھا۔ دیکھیں خاتون، ان میں اماں کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے ان کو ٹیز کرنے سے پہلے مجھ سے بات کر لیں۔ لہجے میں بہت ٹھہرا ہوا تھا، لیکن دل ہی دل میں جھنجھلاتے اس نے ٹائم دیکھا تھا۔ تم سے کیا بات کروں، دشمن ہو تم ہمارے، اور یوں دھڑلے سے ہمارے زنان خانے میں آ کھڑے ہوئے۔ وہ چیخ اٹھی تھی معذرت کے ساتھ، لیکن میں خواتین سے دشمنی نہیں رکھتا، اور اس طرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی حویلی کے بند میری بیوی اور ہونے والے بچے کو زبردستی لے کر آئے ہیں، جنہیں مجھے لے کر جانا ہے۔ بایاں بازو نور کے گرد لپیٹتے وہ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا، جبکہ نگاہوں کا مرکز زہرا بیگم تھی۔ یہ ہماری بیٹی ہے اور اسے ہم اس شخص کے حوالے کبھی نہیں کریں گے جو میرے شوہر کو جیل میں ڈالے بیٹھا ہے، انہوں نے متفر لہجے میں کہا تو سفیان نے زور سے بائیں ہاتھ کی مٹھی زور سے بھینچی۔ نور کو لے جانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے ایسی کوشش مت کیجیے گا، اور جہاں تک بات ہے آپ کے شوہر کی، تو ان کے جرائم اور مظالم کی فہرست اتنی لمبی ہو چکی ہے کہ جیل یا پھانسی تک لے جاؤں گا۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوط لہجے میں بولتا وہ ان تینوں خواتین کی سانس رک گیا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کچھ دیر بعد سنبھلتے ہوئے وہ غرا اٹھی تھی۔ اس کی تفصیل آپ مجھ سے بعد میں لے لیجیے گا اماں سائیں، ابھی اس کو یہاں سے جانے دیں۔ اس کی بہن دادا سائیں کے قبضے میں ہے اور اس کی عزت خطرے میں ہے۔ ثنا کی سنجیدہ آواز پہ سب نے پلٹ کر دیکھا تو وہ دروازے کی چوکھٹ پر کڑی نم آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ بہن سما کے متعلق امرین بیگم اور زہرا بیگم دونوں ہی بے خبر تھی، اس لیے ٹھٹکی، اور شاید اس لیے زہرا بیگم مزید کچھ بول نہ سکی کہ ایسی کریٹیکل سچویشن میں بھی وہ شخص بڑے تحمل کے ساتھ کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتی تھیں کہ جس شخص کے اس تحمل کے پیچھے جان سے پیارے دوست کا ساتھ اور یقین تھا۔ ہمیں اجازت دیں اور آپ لوگوں سے پیشگی معذرت کہ آپ لوگوں کو ناقابل تلافی دھچکے ملنے والے ہیں، مگر بہت گھروں کی عزت اور جان بچانے کی کبھی کبھار ایک ہاتھ کی قربانی دینا مناسب رہتا ہے۔ نپے تلے انداز میں انہیں بہت کچھ بار کرواتا وہ روتی ہوئی نور کو بازو میں سمیٹتے ان کے قریب سے ہوتا دروازے کی دہلیز پار کر گیا، جبکہ پیچھے کھڑی امرین بیگم، زہرا بیگم اور ثنا سائیں سائیں کر کے دل و دماغ کے ساتھ وہیں کھڑی رہ گئی تھیں۔ اسے امتیاز خان کی کراچی سے جانے کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً اپنے پلان کو ترتیب دی اور احسن شاہ تک پہنچنے کے عمل کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہا۔ جس رات اسے ان لوگوں کی سچائی پتہ چلی تھی، اسی دن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ احسن شاہ ان کی قبضے میں ہی ہے۔ جس دن وہ اپنے پیروں پر مکمل طور پر کھڑا ہوگا تب اسے یقین ہونے لگا کہ انہوں نے اپاہج، مہابیر اور ذہنی توازن کھوئی سمینا شاہ کو احسن شاہ کے لیے ایک مہرے کے لیے اور احسن شاہ کو ان دونوں کے لیے ایک مہرے کی صورت میں زندہ رکھا ہے۔ اس سب کے متعلق جاننے پر اس نے اپنی کچھ عرصے کی سروس کے دوران بنائے گئے پراعتماد دو چار ساتھیوں کو ساتھ ملایا اور باپ کی تلاش تیز تر کر دی۔ سر، آپ کو یقین ہے کہ آپ کے ڈیڈ کو یہیں پر رکھا گیا ہے؟ کراچی کے ڈیفنس ایریا میں بنے نسبتاً درمیانے سائز کے فلیٹ کی جانب بڑھتے اس کے ایک ساتھی نے دریافت کیا۔ زاہد، امتیاز خان جمال سائیں کا دیا گیا حرام کھا رہا ہے، اس لیے وہ ایسی ہی لگژری زندگی کا عادی ہو چکا ہے۔ ایسے میں مجھے یقین ہے کہ ڈیڈ کو اس نے اپنے فلیٹ میں ہی رکھا ہوگا۔ اس کے مضبوط لہجے میں ایک یقین تھا جس پر بھروسے کیے اس کے ساتھی بہت محتاط قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ امتیاز خان کو کم از کم کراچی کے اس ایریا میں اپنے کسی دشمن کا خطرہ تو اپنے تئیں نہیں تھا، اس لیے اس فلیٹ کے ارد گرد کوئی مشکوک آدمی چوکیداری کرتا نظر نہیں آیا۔ ایسے میں بہت چالاکی اور احتیاط سے فلیٹ کا دروازہ مختلف حربے آزما کر کھولنے کے بعد جب وہ فلیٹ میں داخل ہوئے تو ہال میں دو لوگ نیوز دیکھتے نظر آئے۔ ان کو دیکھنے سے قبل اس کے ایک ساتھی نے سرحد سے آگے بڑھ کر ان کی ناک پر کلوروفارم سے بھیگا رومال رکھا تو وہ ہوش و خروش سے بیگانہ ہو کے لڑک گئے۔ اگلے 5 منٹوں میں فلیٹ کا کونا کونا چھان لینے کے بعد جب مہابیر شاہ کا حوصلہ اور امید ٹوٹنے لگی تھی، اسی لمحے باہر جانے والے دروازے کے پاس انہیں غیر معمولی سی محسوس ہوا تو اس نے اس دروازے کو مزید بائیں جانب دھکیلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس دروازے کے مختلف سائڈ پر کھلنے پر ایک اسٹور نما کمرہ سا بنا تھا۔ بلکہ جو اندھیرے میں ڈوبے اس کمرے کو دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا تو زاہد نے لائٹ جلائی۔ روشنی میں انہیں کرسی پر کمزور اور قدرے حواس الباختہ ہوئے احسن شاہ دکھائی دیے تو آنکھوں میں بجھتے دیے پھر سے جل اٹھے۔ ڈیڈ، ویر کے ہونٹوں سے سرگوشی نما آواز میں نکلا اور پھر اس نے بھیگے سے انداز میں آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا تھا۔ آنکھوں میں ناقابل فہم تپش لیے وہ بھاری دل کے ساتھ اس تاریک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، جہاں اس کی آنکھوں میں کالی پٹی بندھے اسے کرسی پر بٹھا کر دونوں ہاتھ پشت پر لے جا کے باندھے ہوئے تھے۔ یہ نفرت اور انتقام میں رچائے گئے کھیل کتنے اذیتناک ہوتے ہیں۔ فیروزی سوٹ میں ملبوس سما جس کی پونی ٹیل سے لٹیں باہر ہوئی تھیں جبکہ دوپٹہ کندھے پر بکھرا پڑا تھا اور چہرے پر آنسوؤں کے مٹے ہوئے نشانات، اسے اس حال میں دیکھ کر نہ جانے کیوں دل کو تکلیف ہونے لگی تھی، حالانکہ وہ اسے اس سے بھی زیادہ تکلیف سے 2-4
انتظار کرنا چاہتا تھا کہ سفیان آغا تڑپ اٹھے، مگر یہ کمبخت دل کو کیوں کر تکلیف ہونے لگی تھی۔ دل و دماغ سے جنگ لڑتے اس نے قدم بہت آہستگی سے اس کی جانب بڑھانے لگے تھے، جو اس کے اور اس کے باپ کی گفتگو سن کر 100 بار جیتی اور 100 بار مری تھی۔ جینے کا سبب یہ تھا کہ وہ شخص کم از کم اس کے اغوا کا سبب نہیں تھا، جسے پہلی دفعہ دیکھ کر اسے وہ اپنا مددگار سمجھی تھی، اور مرنے کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ شخص اس تک کسی مقصد کے لیے آیا تھا، اور آج اگر اس کے گھر والے جلدی نہ کرتے تو شاید اس کمرے میں وہ اسے اپنے جال میں پھنسا کر لے آتا۔ بزدل قدموں سے چلتا ہوا اس کے بے حد نزدیک جس کا رکا بے سود پڑی سما کے حواسوں سے اس کے کلون کی مہک ٹکرائی تو وہ چونکی۔ وہ اس کلون کو پہچانتی تھی، وہ کلونز کی دیوانی تھی، اور جو شخص ایک دفعہ اس کے نزدیک آتا وہ اس کے کلون کو پہچان لیتی تھی، جبکہ بلال شاہ بدقسمتی سے بہت بار اس کے نزدیک آ چکا تھا، اس لیے وہ بنا کسی تردد کے اس کے کلون کی خوشبو پہچان چکی تھی۔ یہ پہچان ہوتے ہی اس کا دل زور سے یہ سوچ کر دھڑک اٹھا تھا کہ آیا وہ اب انتقام میں کس حد تک پار کرنے والا تھا، مگر وہ یہ محسوس کر ٹھٹک گئی کہ وہ اس کی گرم لمس سے مزین ہاتھ اس کی آنکھوں پر بندی پٹی کو کھولنے میں مصروف تھے۔ اس کی آنکھوں پہ اس پٹی کے ایک دم ہٹنے پر اس کی آنکھیں چند ثانیے کے لیے چندھیا سی گئی تھیں، مگر اس کی سانس اس لمحے رک سی گئی جب بلال کا منصوبہ ہاتھ آگے بڑھا اور اسے بہت دھیرے سے اس کی آنکھوں کو سلایا، جبکہ وہ بھی اپنی جگہ اپنی بے اختیارانہ حرکت پر دم بخودہ رہ گیا تھا، مگر وہ ان آنکھوں کو اس لمحے بہت شدت سے دیکھنا چاہتا تھا جنہوں نے پہلی ہی ملاقات میں اسے اس سحر میں جکڑ لیا تھا۔ وہ اس لمحے پھر سے انہیں دیکھ کر اس سحر کو ختم کرنا چاہتا تھا اور انتقام کی راہ پر نکلنے کو بے قرار تھا، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے ہاتھ نہ جانے کب تک اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے جھلسائے رکھتا کہ وہ اچانک بیٹھی ہوئی آواز میں ساتھ بولی تو وہ چونکا۔ ایک نظر اس کے سلگتے ہوئے سوجے چہرے پر ڈالتے ہوئے اس نے نظر اس کی سوجی ہوئی آنکھوں پر پڑی تو دل پہ اس کی حالت دیکھ کر جیسے گھونسا سا پڑا تھا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سفیان آغا کو تڑپانے کے لیے اس کی بہن کو استعمال کرنے کا سوچنے والا مرد سفیان آغا کی بہن کی نم آنکھوں کو دیکھ کر اپنے ہی باپ سے شکوہ کنا تھا۔ قدرے اس کی جانب جھکتے ہوئے اس کے ہاتھ پیچھے کی جانب لے جاتے، ہاتھوں پر بندی رسی کھولنی چاہیے، جب اچانک منہ پر پڑنے والے زوردار مکے پر جہاں وہ لڑکھڑا کر سما سے دور ہٹا تھا وہیں سما کے ہونٹوں پر سے ایک دبی دبی سی چیخ نکلی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے نزدیک آنے کی کمینے انسان! بھسم کر دینے والی نگاہوں سے بلال شاہ کو دیکھتے کیف غرایا تو بلال کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اور وہ جو پوچھنے والے تم کون ہوتے ہو فوراً سنبھلتے ہوئے اس کی جانب لپکا اور اس کے منہ کا نشانہ لینا چاہا، جب سما کی کپ کپاتی ہوئی آواز ابھری، پلیز لالا مجھے یہاں سے نکالیں۔ بیک وقت دونوں کو تھم جانے کا کہتی وہ کیف کی جانب دیکھتی رو دی تو بلال کا غصہ مدھم ہوا، جبکہ دل میں ابلتے غبار میں لفظ لالا سن کر ٹھہراؤ آیا تھا۔ ریلیکس سما، ہم ابھی نکلنے لگے ہیں۔ اپنے تیش پر قابو پاتے اس نے سما کو تسلی دی اور اس کی جانب بڑھنے سے پہلے پھر سے بلال کی جانب بڑھا تھا۔ بدلہ لینے کے لیے مرد کی طرح مرد سے مقابلہ کرو، بزدل شخص، عورت کو مہرا بنانے کی جو جرات تم نے کی ہے اس کی آنکھوں میں اپنی بھوری آنکھیں گاڑتے وہ سرد لہجے میں بول رہا تھا، جب بلال نے درستگی سے اس کی بات قطع کی، میں نے ان دونوں کو کڈنیپ نہیں کیا، اس لیے کوئی بھی دھمکی مجھے مت دینا۔ اس کے لہجے کی سرد مہری بھی قابل دید تھی۔ اپنی بزدلی کو ڈھٹائی کے پردے میں مت چھپاؤ۔ اس کی بات سن کے کیف کا غصہ اوت کر آیا، یہ سچ کہہ رہے ہیں لالا، مجھے کڈنیپ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ بے تحاشا رونے اور چیخنے کے بعد اس کی آواز اب بیٹھ چکی تھی، مگر اس سمے اس کی یہ آواز بلال کی سماعتوں پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ اس نے یہ بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس مقام پہ بھی اسے یوں بچائے گی، جبکہ سما اپنی جگہ یہ سوچے بیٹھی تھی کہ جو جرم اس نے کیا ہی نہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈالنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ سما کی بات سن کے کیف نے ایک چپتی ہوئی نگاہ بلال پر ڈالی اور آگے بڑھ کر سما کے ہاتھ کھولنے لگا۔ کیف سما کے ہاتھوں کو سہلاتے اس کے ہاتھ سفیان کی آواز سن کر تھم گئے، جبکہ بلال یہاں اس وقت سفیان اور نور کو دیکھ کر آپے سے باہر ہونے لگا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو کمینے انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس حویلی میں دوبارہ قدم رکھنے اور نور کو ساتھ لے جانے کی؟ وہ بپھرے ہوئے انداز میں کہتا تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا، اس سے قبل کہ وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہوتے سفیان کے پہلو میں کھڑی نور ایک دم سے سفیان کے سامنے آئی تھی۔ بلال، تم ماموں بننے والے ہو۔ اس کے قدرے خشک ہوتے ہونٹوں پر نکلنے والے ان الفاظ پہ اس کمرے میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا تھا۔ دوسری جانب بلال کے بپھرتے وجود پہ گویا کسی نے برفیلا پانی انڈیل دیا ہو، جیسے وہ ایک دم سے ساکت کھڑا پتھریلی نگاہوں سے بہن کو دیکھ رہا تھا، جو التجائیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتی اس سے اپنے شوہر سے نہیں بلکہ اپنے ہونے والے بچے کے باپ کی عزت کم نہ کرنے کی درخواست کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ماں جایا اس کا شوہر یوں آمنے سامنے آئے، اس لیے وہ بیچ میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ جو جنگ بڑوں کی تھی وہ بڑوں کی ہی رہنی چاہیے، وہ اسے بڑھاوا نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بلال بچوں کا کس قدر دیوانہ ہے، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ اس کی بات سن کر تھم جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس کا سفیان کو مارنے کے لیے اٹھایا جانے والا ہاتھ کٹی ہوئی پتنگ کی مانند پہلو میں جا گرا۔ خوش رہو، بمشکل ہونٹوں کو ہلاتے اس نے اسے دعا دی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنی حویلی میں آئے دشمنوں کو زندہ اور صحیح سلامت چھوڑتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ اس کے ایسے رد عمل پر وہ سب کچھ ثانیوں کے لیے ششدر رہ گئے تھے۔
تھے۔ آج سے سارے صاحب کے کیے گئے ہر ظلم کو، خندہ پیشانی کو معاف کرتے ہوئے ہم اسے ہمیشہ کے لیے دل کی گہرائیوں میں جگہ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ نور کو روتے دیکھ کر اس نے نرمی سے اس کی کن پھٹی کو چوما اور پھر سما کو گلے لگاتے اسے تسلی دی اور ان دونوں کو ساتھ لیے وہاں سے نکلے تھے۔ تم ان دونوں کو لے کر گاڑی کی طرف چلو، میں اپنے مجرم کو لے کر آتا ہوں۔ سما اور نور کو کیف کے حوالے کرتا وہ سنجیدگی سے بولا تو نور نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ چچا سائی کو معاف نہیں کر سکتے؟ اس کے اچانک سوال پر وہ ٹھٹکا اور پھر یکایک اس کے چہرے پر سرد مہری سی چھا گئی۔ نہیں، اس کے دو ٹوک جواب پر نور کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا، لیکن وہ سرحد سے اس کے چہرے سے نظریں چراتا ہوا واپس پلٹ گیا، کیونکہ وہ اس محبت کے لیے کمزور پڑ کر بظاہر 5 لوگوں لیکن در حقیقت سینکڑوں کی زندگیوں سے کھیلنے والا کو کوئی رعایت نہیں دینے والا تھا۔ اگلے کچھ ہی منٹوں میں بنا کوئی فساد برپا کیے وہ اپنی عورتوں کو بحفاظت پیر حویلی سے نکال کر لے گئے تھے، کیونکہ اس رات نور سے خلا کے پیپرز پر سائن لینے کا سوچنے والے نور کے ہونے والے بیٹے کے ماموں نے ان کی آمد کے صدقے ان کی مدد کی تھی، اور سما اور اس انوکھے صیاد اور منتقم کی شخصیت پہ حیران و متصب سی ہوتی تاریخ سڑکوں کو گھورے جا رہی تھی۔ سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ براؤن شرٹ پہنے، وہ بالوں کی ڈھیلی سی پونی بنائے، کندھوں پر سیاہ اسٹولر پہنے، سوجی ہوئی نم آنکھوں کے ساتھ یوسف ملک کے کمرے میں موجود تھی۔ بڑے دادا، آپ غزل اور کیف چاچو کی ڈائیورس کروا رہے ہیں؟ کیف کے ساتھ چاچو نہ لگانے کا صیغہ کیف کی موجودگی میں ہی کبھی کبھار عمل میں آیا تھا، ورنہ وہ جو بھی روانی میں بولتی تو عادتاً کیف چاچو ہی بول جاتی۔ ناٹ فیئر عریشہ، آپ اپنے فادر ان لا کے سامنے اپنے شوہر کو چاچو کہہ رہی ہیں۔ ان کی بکھری ہوئی بے چین حالت کو گہری نگاہوں سے دیکھتے انہیں ماحول کی گھمبیرتا کم کرنی چاہیے، مگر ان کی بات سن کر اس کی آنکھوں کے آنسو نکل پڑے۔ آپ سب میرے ساتھ بہت غلط کیا، میری عزت بچانے کے لیے میری شادی کی، لیکن میری عزت نفس کو ختم ہو گئی نا جب آپ لوگوں نے اس شخص سے میرا نکاح کیا جس سے میں نہ صرف چاچو سمجھتی تھی بلکہ وہ پہلے سے ہی نکاح فائٹ تھے۔ تب نکاح کا سن کر اتنا ہارش انداز میں سب کے سامنے منع کرنے کے بعد وہ میری سیلف رسپیکٹ کو ختم کرنے کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے اندر اس قدر غبار اکٹھا ہو چکا تھا کہ وہ بولنا شروع ہوئی تو پھر روتی ہوئی بولتی چلی گئی، جبکہ یوسف صاحب سنجیدگی سے اسے سن رہے تھے۔ جب اچانک وہ لوگ یوں ڈائیورس فائنل کر رہے تھے جیسے یہ نکاح ان کے لیے کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ کیا میں نہیں جانتی کہ غزل کتنا پیار سے خود کو مسز کیف ملک کہا کرتی تھی؟ اس کے لہجے کی کسک پہ یوسف ملک نے اپنے برسوں قبل کیے فیصلے پر افسوس ہوا تھا، مگر بعض فیصلے خاندان کی عزت کے لیے کرنا پڑتے ہیں اور قیمت بھی بڑی چکانی پڑتی ہے۔ وہ ایسا صرف کیف کو چڑھانے کے لیے کرتی تھی۔ کیف نے آپ سے سچ کہا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کب سے کرتا ہے، اس کا جواب وہی دے گا۔ کیف کے اس دن کے ہارش ریجیکشن کے پیچھے کی وجہ میں ہوں، مگر یہ بات سچ ہے کہ کیف اور غزل کی ڈائیورس اول روز سے طے تھی۔ بہت کچھ چھپاتے ہوئے انہوں نے بہت کچھ اس کے سامنے آیا کیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ان دونوں کو ایک ساتھ بتائے گئے کچھ لمحات لہرائے تھے۔ وہ اب بھی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، وہ دونوں جان سے عزیز دوست رہے ہیں۔ عریشہ، ان کی بے تکلفی تب بھی ایسی تھی جیسی اب ہے۔ وہ جہاں تک بات ہے غزل کی تو اس کا کسی دن میڈیکل فائل چیک کر لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیف کا اسے وقت دینا اور سب سے زیادہ ترجیح دینا کیوں کر ضروری تھا۔ اس کے لہجے میں بات کی اختتام میں ایک عجیب سا دکھ جھلکتا تھا، لیکن عریشہ کے چہرے اور دل و دماغ میں چھائی الجھن جوں کی توں برقرار تھی۔ مگر بڑے دادا، جو بھی تھا شادی تو اب ہو چکی نا، اس لیے اب یہ ڈائیورس کیوں لے رہے ہیں؟ اس کے سوال پہ یوسف صاحب گہری سانس بھر کے دیکھتے رہ گئے تھے، جو ان کے بگڑے لاڈلے کی اولین چاہت تھی۔ آپ شاید دنیا کی پہلی خاتون ہیں عریشہ جو اپنے شوہر کی پہلی بیوی سے اس قدر لگاؤ رکھتی ہیں کہ ان کی ڈائیورس روکنے کے لیے جان توڑ کوشش کر رہی ہیں۔ ان کے لہجے کی سنجیدگی پر اس کی آنکھیں ایک دفعہ پھر سے بھیگی تھیں۔ آپ لوگ مجھے نہیں سمجھ رہے بڑے دادا، اب کی بار رونا اس قدر شدید آیا کہ ہچکیاں بننے لگی تھی۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیف اور غزل کے ساتھ بتائے وقت کو سچ سمجھے، یا وہ غزل کی ٹوٹی منگنی کی وجہ کی حقیقت جانے، یا پھر اس کی کلوزٹ میں رکھے اس سرخ رومال کی سچائی کے پیمانے پر رکھے۔ بیک وقت بہت ساری سوچیں اسے پاگل کر دینے کو بے قرار تھی۔ میری بات سنے عریشہ، اسے روتے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے پاس برا جمان ہوتے اس بازوؤں کے حلقے میں لے گئے۔ جو ہو رہا ہے اسے چھوڑ دیں، اللہ پر توکل رکھیں، جو ہوگا آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ مجھ سے وعدہ کریں کہ اب آپ اس کے متعلق کچھ نہیں سوچیں گے۔ جس نے یہ سارا میس پھیلایا ہے وہ اسے ختم کرے گا۔ اس کی حالت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ وہ بے حد پریشان ہو اٹھے تھے۔ میرا بچہ، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ میں غزل اور کیف کے نکاح اور پھر اسے ڈائیورس پر ہرگز خوش نہیں ہوں، کیونکہ اسلام ہمیں ایسے مقدس رشتے کو یوں خراب کرنے کی اجازت نہیں دیتا، مگر کچھ مجبوریوں کے باعث ایسا کرنا پڑا۔ مگر مجھ سے وعدہ کریں عریشہ، آپ کچھ دن کے لیے بھول جائیں گے کہ آپ کی زندگی میں کوئی کیف یا کوئی غزل ہے۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے نرم خوئی سے گویا ہوئے تو اس نے بھاری دل کے ساتھ سر اس بات میں ہلایا تھا۔ میں امید رکھوں گا کہ آپ اس وعدے کو پورا کریں گے اور پھر سے وہی عریشہ بن کر مجھے صبح ناشتے کی میز پر ملیں گی۔ اس کا سر تھپ تھپاتے انہوں نے کہا تو وہ بہت کچھ دل میں دباتی سر ہولے سے اس بات میں ہلا گئی۔ جو ہوا کیوں ہوا، جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے، اس سوال کے جواب آپ کو چاہیے، مگر ان جوابات کے پیچھے مت بھاگیں، جوابات خود آپ کے پاس آئیں گے۔ رسانت سے کہتے انہوں نے اسے ساتھ لیا اور دروازے کی جانب بڑھ گئے۔
اپنے دوپٹے کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹتے وہ اپنی گردن کو مکمل طور پر چھپائے، کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں پہنے مہابیر کے بیڈ سے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی سمینا شاہ کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ سمینا شاہ کو ناشتہ کرواتی وہ ان کے بے لگام بیٹے کو نظر انداز کرنے کی پوری کوشش میں تھی، جو اپنی بے لگام آنکھیں اس پر گاڑے اسے نروس کرنے کی تگ و دو میں تھا۔ تم اسے کیوں دیکھتے رہتے ہو؟ ناشتہ کرتی سمینا شاہ جو باری باری ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، اس کو یوں ٹکٹی باندھ کر کشمالا کی جانب دیکھتے پا کر ایک دم سے سادگی سے بول اٹھی تھی، تو کشمالا کو جیسے اچھوسا لگ گیا تھا، جبکہ اسے گھورتا مہابیر بھی جیسے اچانک حملے پر گڑبڑا سا گیا تھا۔ میری ٹیچر ہے نا یہ ماما، اور ٹیچر کو توجہ سے دیکھنا اور سنے تو تبھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے سکون سے جواب دیا تھا، تو کشمالا کو اس پر تب چڑھی۔ اس نے بے ساختہ خونخوار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جو دوران لیکچر اس کی جانب یا نوٹس کے جانب نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اس کی نظروں سے چھلکتے غصے کو محسوس کرتے اس نے سرد سے ہونٹوں کی تراش میں پھوٹنے والی مسکان کو ضبط کیا تھا۔ لیکن کل تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ تمہاری دلہن ہے۔ ان دونوں کو خاموش جنگ سے بے خبر سمینا شاہ نے اس کی بات سن کر الجھے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، تو کشمالا کے چہرے کا رنگ بڑی سرد سے گلابی پڑا تھا، جبکہ مہابیر کے ہونٹوں پر بڑی جاندار سی مسکان پھیلی تھی۔ دلہن بھی ہے نا، تبھی تو صبح سالگرہ وش کرائی تھی۔ متبسم معنی خیز لہجہ اس کے گلابی پڑتے چہرے کو دہکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس پر متضاد آنکھوں کی بے باک لپک۔ ہاں تو سمینا شاہ بول رہی تھی جب کمرے کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا تھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی نیلم شاہ کو دیکھ کر جہاں سمینا شاہ اور کشمالا کا رنگ فک ہوا تھا، وہیں مہابیر کی کشادہ پیشانی پر بے شمار بل پڑے تھے۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کمرے کی وسط میں آتی وہ بلند آواز میں دھاڑی تو سمینا شاہ تو تھر تھر کانپتے ہوئے بے ساختہ ساتھ بیٹھے بیٹے کا بازو جکڑا۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ کس کی اجازت سے آپ میرے کمرے میں آ کر میری ہی ماں پر چلا رہی ہیں؟ اس کی سرد آواز میں عجیب سی تپش تھی جو نیلم شاہ کو ٹھٹکا گئی تھی۔ یہ گھر میرے نام ہے، اس کے ہر کونے میں جب میں چاہوں جا سکتی ہوں۔ اس نے اپنی اکڑ برقرار رکھنی چاہی۔ یہ گھر جس کے نام ہے اس پر چلانے کی جرات کر رہی ہیں، داد دینی پڑے گی آپ کو۔ لہجے کی سرد مہری گہری سے گہری تر ہونے لگی تھی، جس پر کشمالا کی موجودگی میں نیلم شاہ کے اندر کے چور تیش میں بدلنے لگا تھا۔ وہ اس وقت بیک وقت تینوں پر حاوی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اس نے کشمالا کو دبانے کا سوچا۔ تم یہاں میں اس کو پڑھانے کے لیے آئی تھی یا میری بیوی سے اس لہجے میں بات مت کریں۔ مہابیر کی بلند درشت آواز گونجی تو کشمالا نے مکانگی انداز میں گردن گھما کر حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے مس جنید کہہ کر پکارنے والے کے منہ سے میری بیوی سن کر اس کے احساسات ناقابل فہم ہو رہے تھے۔ یہ مارے گی، اس کی بلند آواز پہ سمینا شاہ کی مزید زور سے اس کا بازو دبوچتے ہوئے کہا، تو اس کی آنکھوں کے گوشے سرخ ہونے لگے۔ میری ماں اور میری بیوی کی طرف بری نگاہ سے دیکھنے کی اب سے کوشش مت کیجیے گا، وگرنہ میں وہ کروں گا جو آپ یقیناً برداشت نہیں کر سکیں گی۔ خود پر بمشکل قابو پاتے وہ زہر خند لہجے میں گویا ہوا، تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کیا کر لو گے تم ہو کون؟ ایک اپاہج انسان جو اپنے پیروں پر تو کھڑا ہو نہیں سکتا، اور لگا ہے مجھے دھمکیاں دینے۔ وہ جو ہمیشہ مہابیر کے سامنے بڑی کمپوز رہا کرتی تھی، آج ضبط ہار بیٹھی، کیونکہ سمینا شاہ کی اپنے بیٹے کے کمرے میں آمد اس کی ہار کی پیش گوئی تھی، جبکہ اس کے اس قدر زہریلے الفاظ پہ کشمالا نے تڑپ کے اس کے چہرے کو دیکھا، جو اس وقت شدت ضبط کے باعث سرخ ہو رہا تھا۔ جبھی بھیجی ہوئی مٹھیوں اور کنپٹی کی ابھرتی رگ اس کے اندر اٹھتے طوفان کو پتہ دے رہی تھی۔ آپ خدا کے لیے ذاتیات پر حملہ مت کریں، جو اس کے پاس نہیں ہے اور جو آپ کے پاس ہے وہ سب اللہ کی دین اور تقسیم ہے، اس پر اس طرح طنز مت کریں۔ مہابیر پر کیے گئے اس حملے پر وہ چپ نہیں رہ سکی تھی، فوراً ناگواری سے نیلم شاہ کو ٹوکا۔ اس کی اس اچانک حرکت پر مہابیر نے چونک کر اسے دیکھا، جو یقیناً اس کے لیے ایسے الفاظ سن کر ہرٹ ہوئی تھی۔ تم بکواس بند رکھو اپنی، اور تم، اس نے نفرت سے اشارہ مہابیر کی جانب کیا، تم ویل چیئر پر بیٹھ کر سوچو کہ تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ زہر آلود لہجے میں بولتی ہوئے پلٹی تھی۔ جو کچھ سالوں پہلے آپ کر چکی ہیں اس کا بدلہ کیسے لینا ہے اس کے متعلق سوچ چکا ہوں، اور جب اس پر عمل کیا تو اس کے بعد آپ کچھ مزید کرنے کے قابل نہیں رہیں گی چچی بیگم۔ طنزیہ مگر بہت کچھ باور کرواتی آواز نیلم شاہ کے وجود کے پرخچے اڑا گئی تھی۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ کیا یہ ساری سچائی جانتا ہے؟ کیا یہ سمینا شاہ کی اس حالت کی وجہ جان چکا ہے؟ بہت سارے سوالات بیک وقت اس کے دماغ میں ادھم مچانے لگے تھے۔ میں سب کچھ فراموش کر سکتا ہوں، لیکن اپنی ماں کی اس حالت کی وجہ کو معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے کھیل کی بساط پلٹ چکی ہے۔ اس کے مزید بولتے ہوئے اسے جتایا تو وہ اسے بے خبر ہرگز نہیں سمجھے، جبکہ نیلم شاہ اس گویا خود پر ہاتھ پیر ہلانے کے سکت بھی نہیں رہی تھی۔ اس نے اتنے سالوں مہابیر کی یہی کہا تھا کہ اس کی ماں کی حالت کے پیچھے اس کی اور نیہا کی ساتھ کی گئی غلیظ حرکت ہے، اور اس کی بات سن کر اپنے کمرے میں ویل چیئر پر بیٹھا مہابیر چپ کر جایا کرتا تھا، اور اسے وہ اپنی کامیابی سمجھتی تھی۔ مگر پہلے کشمالا اور اب سمینا شاہ کی وجہ سے وہ اتنا ہائپر اور جذباتی ہو گئی تھی کہ خود ہی پیروں پر کلہاڑی مار بیٹھی تھی۔ بساط پلٹنے کی فکر مت کرو ابھی، بس تم یہ سوچو کہ اس معذوری کے ساتھ تم اپنی ماں اور اس سو کالڈ بیوی کو اس جگہ پر کیسے رکھ سکتے ہو۔ اپنی پوری ہمت جمع کرتی وہ ایک دفعہ پھر سے زہر اگلتی ٹک ٹک کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔
یہ تمہیں مارے گی۔ سمینا شاہ کے چہرے پر ہنوز خوف چھایا ہوا تھا، جبکہ کشمالہ یکٹک اس کا خوبرو چہرہ تک جا رہی تھی، جو شاید اپنے کہے الفاظ سے ہی بے خبر تھا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے ماں سوائے باتیں کرنے کے۔ اس کے سرد لہجے میں بولتے ماں کے ہاتھ محبت سے چومتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، جو ارد گرد سے بیگانہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے متخیر بیٹھی تھی۔ ایک ہی دل تھا میڈم، جو آپ کی گردن پر لپٹے نیلے موتی سے الجھ پڑا ہے۔ اب میرے حال پر رحم کھائیں۔ ہاتھوں میں ماں کے ہاتھ تھامے، نظریں بظاہر ماں کے چہرے پر مرکوز کیے، وہ معنی خیز لہجے میں قدرے بلند آواز میں بولا تو وہ ایک دم سے گڑبڑا گئی، اور جیسے ہی اس کے کہے الفاظ اس کے شعور تک پہنچے، اس کا پورا وجود سرد سے سرخ ہوا تھا۔ اس نے فوراً پلکیں جھپکاتے ہوئے چہرے کا رخ موڑا اور برتن ٹرے میں رکھنے لگی۔ نیچے نہیں جائیے گا، ملازمہ کے آنے تک برتن لے جائے گی۔ آپ مجھے ایگزام ڈیٹ شیٹ چیک کروا دیں۔ اس کو دانستہ نیچے جانے سے روکتا وہ بہانہ گڑ گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ نیلم شاہ کی چوٹ ابھی نہیں تھی، اس لیے وہ کشمالہ کو سامنے دیکھ کر ضرور کوئی ذخیل حرکت کرے گی، اس لیے وہ اسے روک چکا تھا۔ جبکہ اس کے حکم پر نئے سرے سے پریشان کشمالہ اپنا موبائل لینے چلتی، جو اسے ٹیچر اور بیوی کے چکر میں بری طرح الجھا چکا تھا۔